الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ تم مرو، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمون، مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب مل کر، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پچھلی آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 100 اور 101 ہم نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں یہود و نصارہ کو خطاب کیا ہے اور ان کی خرابیاں بیان کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے اعتراضات جو اسلام پر، مسلمانوں پر۔ پھر آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ یہود کا رویہ ہے، اور یہ یہود اب اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، یہود و نصارہ یہ گمراہ لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اب تم نے یہود و نصارہ کے طور طریقے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، تم نے ان کا رویہ بھی نہیں اپنانا، اور تم نے ان کی اطاعت بھی نہیں کرنی۔ یہ بھی نہیں سمجھنا کہ ان کی اطاعت کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنے سے۔ اصل میں جس دور میں قرآن اترا، اس دور میں عرب لوگوں کو یہود، یہ لوگ امی کہتے تھے، اور یہود نصارہ وغیرہ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، مالی طور پر بھی وہ سود کا کاروبار کرتے تھے اور دیگر کاروبار کرتے تھے، اور ان کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا تھا۔ اور آج بھی یہود و نصارہ دنیا میں ظاہری طور پر مال و دولت، نعمتیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تب بھی، جو حکم قیامت تک کے لیے ہے، کہ یہود و نصارہ غلط طریقے پر ہیں، انہوں نے جانتے بوجھتے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں، اور ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ حق کو چھپاتے ہوئے، تم سے حسد کرتے ہوئے ایمان نہیں لاتے۔ تو اے ایمان والو، تم نے یہود کی پیروی نہیں کرنی، تم نے یہود کے نقش قدم پر نہیں چلنا، وہ خود بدبخت ہیں اہل کتاب، تو تم نے ان کے طور طریقے پر نہیں چلنا۔ اگر تم ان کے طور طریقے پر چلو گے تو وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام سے دوبارہ کفر کی طرف لے آئیں، تم مرتد ہو جاؤ، تم کافر ہو جاؤ ایمان لانے کے بعد۔ اور اللہ نے بڑے تعجب کے ساتھ فرمایا آیت نمبر 101 میں، پچھلے لیکچر میں بڑی وضاحت سے اس پر بات ہو چکی ہے کہ کوئی شخص کفر کیسے کر سکتا ہے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں، تو اللہ کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اب ان کی احادیث، جب سچی سچی دعوت اللہ کی وحی موجود ہے، تو اس کی موجودگی میں یہود و نصارہ جو اللہ کی مبغوض قوم ہے، گمراہ قوم ہے، اور جن پر جو کتابیں اتری تھیں اگرچہ وہ حق تھیں، جن نبیوں کی پیروکاری کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ نبی بھی برحق تھے، لیکن یہ
اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں اور یہ اپنی کتابوں میں اپنے نبیوں کی تعلیمات میں تحریف بھی کر چکے ہیں۔ تو اب یہودیوں کے غلط طور طریقے پر چلنے کی بجائے، یہودیوں کی پیروی کرنے کی بجائے، ظاہری طور پر دنیا میں مال و دولت ان کے پاس ہے، ان سے مروب ہونے کی بجائے حق تو یہ ہے کہ حق کی پیروی کی جائے، وحی پر چلا جائے، اللہ کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ کون عقل مند شخص یہ بات کہے گا کہ اللہ کی آیات موجود ہوں جن کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جن کے اندر ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوئی، تو ان کو چھوڑ کر یہود کے پیچھے لگا جائے، اہل کتاب کے پیچھے لگا جائے، ان کی روش اپنائی جائے، تو اس سے بڑی بے وقوفی اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ کتاب و سنت موجود ہیں، تو پھر کتاب و سنت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، جس اللہ نے قرآن بھی بھیجا، جس اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت وحی خفی بھی نازل کی، تو اب اللہ کو اور اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ جو اسے تھام لے تو وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیا گیا ہے۔ صراط مستقیم تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا نام ہے، تو کتاب و سنت کی موجودگی میں یہود و نصارہ یا دیگر کفار ان کی اطاعت کرنا، یہ کتنی بڑی بے وقوفی اور کتنی بڑی گمراہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے پھر اب ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی اور اعتصام باللہ اور اعتصام بحبل اللہ کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہود و نصارہ کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے اور تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ گے۔ ان آیات کے شان نزول مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہود نے دیکھا کہ اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ کے انصار، ان کے دو بڑے قبیلے تھے، جب یہ مسلمان ہوئے انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، تو یہ آپ پر ایمان لے آئے۔ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا، تو حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پر بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ تو بہرحال اسلام سے پہلے انصار میں اوس اور خزرج یہ دو بڑے قبیلے تھے، یہ دو اصل میں بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ تو ان بھائیوں کی اولاد، اوس کی اولاد کو قبیلہ اوس کہتے تھے اور خزرج کی اولاد کو قبیلہ خزرج کہتے تھے۔ یہ دو بھائیوں کی اولادیں تھیں، لیکن ان میں دشمنی، اختلاف ہو گیا تھا۔ یہود نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، انہیں پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، یہ زمانہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، آپ پر اترنے والی کتاب کی، آپ کے صحابہ کی یہ صفات ہیں۔ تو یہودی اس انتظار میں مدینہ منورہ آپ بسے تھے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کے انتظار میں اب وہ شر پسند لوگ تو تھے ہی، سازشی لوگ تو تھے ہی، انہوں نے انصار کے یہ جو دو قبیلے تھے اور ان کی آپس میں دشمنی تھی، اس دشمنی کو خوب استعمال کیا یہودیوں نے۔ ہمیشہ سے وہ سازشی ہیں، وہ تھوڑی تعداد میں تھے، اگرچہ مالدار تھے لیکن تھوڑی تعداد میں تھے، انصار وہ زیادہ تعداد میں تھے۔ تو یہ اپنے آپ کو برتر رکھنے کے لیے اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ وہی کام کرتے تھے جو دنیا میں ہمیشہ ہر فسادی کرتا رہا ہے، کہ زیادہ لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، اپنے تابع کرنے کے لیے ان کو تقسیم کر کے، ان کو لڑا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ یہی کام فرعون نے کیا اور یہی کام ہر دور میں ہر شر پسند، ہر فسادی کرتا ہے۔ آج امریکہ بھی یہی کام کرتا ہے، یورپ بھی، فرعون نے بھی یہی کام کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ قصص میں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی اور اس نے زمین کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، فرقہ واریت کا شکار کر دیا تھا، گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہی کام یہود نے کیا مدینہ منورہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ انہوں نے اوس اور خزرج کی جو
اختلاف تھا اور دشمنی تھی، اس کو خوب استعمال کیا. انہوں نے اس دشمنی کو خوب ہوا دی. یہود کے 3 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ جو ہے وہ خزرج کے ساتھ ہو گیا، 2 قبیلے اوس کے ساتھ ہو گئے. اندر سے وہ ایک تھے، ان کے آپس میں مشورے اور میٹنگز ہوتی تھیں، اندر سے وہ ایک تھے، یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. انہوں نے کہا، 2 نے کہا اوس سے یا خزرج سے ہم تمہارے حلیف ہیں، اور ایک نے کہا دوسرے قبیلے سے ہم تمہارے حلیف ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کو لڑاؤ، ان کو لڑا کے رکھو، جتنا ان کو لڑاؤ گے تو یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، تمہاری طرف توجہ نہیں کریں گے، تمہاری عزت کرتے رہیں گے. اگر ان کو آپس کی لڑائی سے فرصت مل گئی تو یہ اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور تمہیں مغلوب کر دیں گے. تو انہوں نے لڑاؤ اور سازشیں کرو اور حکومت کرو، اور انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا اور ان کی لڑائی کو خوب بھڑکایا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، اوس اور خزرج اور جو دیگر بڑے بڑے مسئلے تھے عرب کے، اللہ نے وہ حل کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. تو یہود کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم نے تو بڑی محنتیں کی تھیں ان کو تفریق، ان کو آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور سازشیں کرنے کے لیے، تو یہ باہم شیر و شکر ہو کے کیسے بیٹھ گئے ہیں، شیر و شکر ہو کے کیسے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ آپس میں متحد کیسے ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ اوس اور خزرج آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں اور آپس میں بڑی محبت سے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. جب اسلام آ جائے پھر تو ساری مخالفتیں، ساری دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر تو سب دینی بھائی بن جاتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مسلمان تو سارے بھائی بھائی ہیں، اگر کوئی اختلاف آپس میں ہو جائے تو ان میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس محبت کو دیکھ کر تو یہودی جل بھن کے رہ گئے. تو دیکھا ایک دفعہ یہودیوں نے کہ یہ اوس اور خزرج آپس میں بڑی محبت باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کی بات کر رہے ہیں، تو بڑا غصہ آیا انہیں. تو یہ کہنے لگے آپس میں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک شخص کو تیار کیا کہ وہ جا کر یہ جو ایک دوسرے سے بڑی محبت کی باتیں کر رہے ہیں اوس اور خزرج، وہ جا کر ان کے آباء و اجداد کی جو لڑائیاں تھیں ان لڑائیوں کا تذکرہ کرے. جنگ بعاث ایک بہت بڑی جنگ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے اور اوس اور خزرج کے بڑے لوگوں کا ذکر کیا جائے جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف شیر کیے تھے اور ایک دوسرے کی حجب اور مذمت کی تھی، اور وہ جو جنگوں کے حالات ہیں ان جنگوں کے حالات کو ابھارا جائے. تو جب یہ کام کیا یہود کے کہنے پر کچھ لوگوں نے، 1-2 شخصوں نے، تو اوس اور خزرج جو ہے وہ دوبارہ غصے میں آ گئے اور قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے اور ان کی تلواریں نکل آتی اور ایک دوسرے کو برا بلا کہتے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو سمجھایا بجھایا اور ان کا اختلاف دور کیا اور ان سے کہا کہ اب اختلاف نہیں کرنا، اب پرانی دشمنی کو ہم نے نہیں ابھارنا. اور پھر اس موقع پر یہ آیات اتری تھی کہ اگر تم نے یہود کی پیروی کی تو یہود تو تمہیں تمہاری پچھلی حالت میں دوبارہ لے آئیں گے، تمہیں دوبارہ کفر کی حالت میں اور کفر کی نجاستوں میں اور کفر کی خباستوں میں اور اختلاف اور افتراق اور گروہ بندی کا تمہیں شکار کر دیں گے. ایک کافر تو اللہ کے دین کو نہ ماننے والا تو گروہ بندی کا شکار ہو سکتا ہے، اختلاف کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، وہ آپس میں اختلاف کر کیسے سکتے ہیں. تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے. اب وہ اوس ہیں یا خزرج ہیں، اب سب مسلمان ہیں، اب اوسی اور خزرجی نہیں ہیں، اب ہر ایک کی پہچان اسلام ہے. تو اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ سے ڈرنے کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ نے جو افتراق اور اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا ہے، دین اسلام میں اختلاف لڑائی جھگڑے سے اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے. سب سے زیادہ اسلام کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور محبت الفت کے ساتھ رہیں، نہ ایک دوسرے کی غیبت کریں، نہ ایک دوسرے کی عیب جوئی کریں، چغلی کریں، ایک دوسرے کے خلاف بری زبان استعمال کریں. اسلام میں ان سب چیزوں
سے منع کیا گیا ہے، اور کوئی غلطی کرے، غصہ کرے، زیادتی کرے تو دوسرے سے کہا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی آپ سے اچھا سلوک کرے تو آپ اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی یہ ہے کوئی آپ سے برا سلوک کرے آپ جواب میں اچھا سلوک کریں، کوئی آپ کو گالی نکالے آپ جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی تو یہ ہوتی ہے، اور اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو کما حق ہو، اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنی اللہ سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہیں اسلام کی حالت میں ہی فوت ہونا ہے۔ اور پھر آگے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، ولا تفرقوا، اور فرقہ بازی اختیار نہ کرو۔ تو وہ جو یہود نے اختلاف اور افتراق کی جو ایک چنگاری دوبارہ انہوں نے ابھارنے کی کوشش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اختلاف کو ختم کیا اور انہیں واضح نصیحت کی، اور قرآن کریم کی آیتیں اتری، بتایا کہ اختلاف کیسے ختم ہوتا ہے، محبت آپس میں کیسے پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک تو نا وقتی بھائی چارہ پیدا ہو جائے، ایک ہے بھائی چارے کے لیے عملی اقدامات اور دور رس اقدامات، وہ کیسے ہوں گے۔ تو وہ ایک تو فرمایا کہ اللہ کی رسی کو، اس کی میں بات کرتا ہوں، اللہ کی رسی کو تھامنے سے، قرآن پر اتفاق سے، قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث، جس کا ذکر ہم نے آیت نمبر 101 میں بھی پڑھا کہ اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور رسول موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کی موجودگی میں قرآن و حدیث کی موجودگی میں انسان کسی دوسرے کی بات پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کا ڈر ہوگا تو آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ جو اختلاف ہوتا ہے آپس میں یہ شیطان کے پیچھے لگ کر ہوتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ دو مسلمانوں کے اندر، چاہے وہ غیر ہوں یعنی رشتہ داری کے حوالے سے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، شیطان چاہتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ڈال دے۔ بلکہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ دو رشتہ داروں کے اندر، خاص طور پہ میاں بیوی کے اندر تفریق پیدا کر دے، اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ میاں بیوی میں تفریق پیدا کر کے ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، اور وہ فرشتے وہ انہیں سکھاتے تھے جادو، اور ساتھ وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، ہم سے جادو نہ سیکھو، کفر نہ کرو، لیکن لوگ ان سے، یہودی ان سے جادو سیکھتے تھے، اور کیا سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے کیسے میاں بیوی کے اندر تفرقہ ہو سکتا ہے، کیسے میاں بیوی کے اندر اختلاف ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دو بھائیوں کے اندر، خاندان کے اندر اختلاف پیدا کرنا، یا مسلمانوں کے اندر چاہے وہ رشتہ دار نہ بھی ہوں ان میں اختلاف پیدا کرنا، یہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہے۔ اصل میں اتحاد ہوگا تو پھر اتحاد کے ساتھ شیطان کو درمیان میں دخل اندازی کا موقع کم سے کم ملے گا، اور جب اتحاد نہیں ہوگا تو شیطان کو زیادہ سے زیادہ دخل اندازی کرنے کا اور لوگوں کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ملے گا۔ اور شیطان جو اختلاف ڈالتا ہے اس کی بڑی صورتیں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ اختلاف ڈالنے کی، چاہے وہ رشتہ داروں کے اندر ہو، میاں بیوی کے اندر ہو، چاہے وہ غیروں کے اندر ہو، غیروں سے مراد ہے جو رشتہ دار نہ ہوں، مسلمان ہوں، زبان کا غلط استعمال۔ تو زبان کے غلط استعمال سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں سے اچھی بات کیا کریں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان اختلاف ڈال دیتا ہے۔ کیسے؟ اگر اچھی بات نہ کی جائے تو بری بات سے شیطان اختلاف ڈالتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، اور شیطان دشمنی نکالتا ہے
بری بات کے ذریعے، سخت کلمے سے، بد ظنی سے، غیبت سے، چغلی سے، ایک دوسرے کے مذاق اڑانے سے، ایک دوسرے کو غلط القاب دینے سے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ 6 احکامات دیے ہیں، اور وہ 6 احکامات کا مقصد ہی مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ وہ جو 6 چیزیں ہیں وہ ظاہری طور پہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالتی ہیں۔ بہرحال تو فرمایا کہ اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر ہو تو انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ اصل میں جو ہے نا دیکھتے ہوئے ڈسٹرب ہوتا ہوں کافی، جو ہے نا میرے ذہن متوجہ ہو جاتا ہے۔ جی جی تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا ڈر جو ہے یہ انسان کو ہر گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کا ڈر جتنا ہوگا انسان اتنا جو ہے وہ شیطان کے پیچھے نہیں لگے گا، اور انسان اتنا اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، آپ دیکھیں کہ اکثر احکامات کی جو اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی ہے وہ اللہ کا ڈر بیان کی ہے کہ اللہ کا ڈر کیسے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو توحید ہے، جو سب سے بڑا حکم ہے اسلام کا، توحید کا مقصد بھی اللہ کا ڈر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اس توحید سے ہوگا کیا؟ تمہارے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا سمجھیے ساری خیر آ گئی۔ اللہ کا ڈر ساری خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ نماز کا مقصد اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی یاد۔ اور جب انسان نماز پڑھتا ہے اور انسان کو نماز پڑھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، انسان ہر گناہ سے، ہر بے حیائی سے دور ہو جاتا ہے۔ نماز انسان کو آپ دیکھیے بے حیائی سے اور ہر گناہ سے دور کرتی ہے۔ اگر وہ خشوع خضوع والی نماز ہو، اللہ کے ڈر والی نماز ہو، تو وہ نماز انسان کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ ہر برائی سے انسان کو دور کر دیتی۔ زکوٰۃ، روزے کا مقصد اللہ کا ڈر۔ روزے کا مقصد اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد بھی اللہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح یہ حج ہیں، عمرے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن، یہ قربانیاں اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تمہارا تقوی مقصود ہے۔ جو یعنی جو اصل مقصود اللہ کا ڈر اور اللہ کے ساتھ تعلق، آپ دیکھیے آپ کو ہر چیز کے پیچھے یہ ملے گا۔ اور دیکھیے اگر اللہ کا ڈر حاصل ہو جائے، جنت میں جانے کا سب سے بنیادی جو کردار ہے وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، دنیا میں آخرت میں جواب دہی سے ڈرے، ایک جنتیں 2 جنتیں اس کو ملیں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اس جنت کا وارث کون ہوتا ہے؟ جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں، قرآن کریم میں ایمان اور تقوی اس کو لازم و ملزوم کیا گیا ایک دوسرے سے۔ یا آپ دیکھیں ان الذین آمنوا واتقوا، ایمان کے ساتھ تقوی، ایمان اور تقوی ہو جائے یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اللہ کا ڈر جو ہے آپ سمجھیے اس میں ساری خیر آ جاتی ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ کا ڈر یہ انسان کو ہر برائی سے دور کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ معاف کرے، جو پھر وہ اپنی خواہش نفس پر بھی چلتا ہے، وہ اپنے نفس کو بھی اپنا امام بناتا ہے، وہ شیطان کو بھی اپنا امام بناتا ہے، وہ دنیا کا پھر ہر غلط کام کرتا ہے، اور پھر اللہ معاف کرے وہ اللہ کے جہنم کا، اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ نے ایک تو ایمان کا واسطہ دیا ہے، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرنا ہے؟ اللہ سے انتہا درجے کا ڈرو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، چھوٹا موٹا ڈرنا نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہم تو ایسی آیتیں سن لیتے ہیں اور گزر بھی جاتے ہیں، صحابہ کرام تو عمل کرنے کے لیے پڑھتے تھے اور غور کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا اس آیت پر عمل کرنا ممکن ہے؟ کیا ہم اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں؟
کیا کوئی انسان اتنا اللہ سے ڈر سکتا ہے جتنا ڈرنے کا حق ہے؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے، جب صحابہ کرام نے تشویش کا اظہار کیا، پریشانی کا اظہار کیا کہ اتنا ڈرنا ممکن ہے کہ جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے انسان اتنا ڈر جائے، یہ تو انسان کے بس میں ہے کہ نہیں؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتار دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنے تم طاقت رکھو۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اصل میں اس آیت کے اندر جو زیادہ زور ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، تو اس کو تھوڑا نرم کر دیا ہے، یہ تو شاید انسان کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ نے فرمایا اتنا ڈرو جتنے تم طاقت رکھو۔ لیکن دیگر علماء کہتے ہیں، دیگر مفسرین کہتے ہیں ہمیں ان آیات کو یعنی دیکھیے نسخ کی بات تو وہاں کی جائے جہاں ٹکراؤ ہو، دیگر علماء کہتے ہیں یہاں ٹکراؤ ہے ہی نہیں، یعنی اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کے حق سے مراد وہ ڈرنا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو جائے، ڈرنے سے مراد وہی ڈرنا ہے جو انسان کی طاقت کے اندر ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی موجود ہے اپنی جگہ پر، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو، دونوں آیتوں کے اندر آپس میں ایسا کوئی ٹکراؤ ہے نہیں، ایسا کوئی ظاہری تضاد بھی نہیں ہے جس کو ہمیں جمع کرنے کے لیے ہمیں نسخ کی بات کرنی پڑے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اور وہ حکم ناسخ ہے۔ دونوں حکم پر عمل ممکن ہے، یعنی اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور وہ انسان اپنی استطاعت کے اندر ہی کر سکتا ہے۔ جہاں انسان کی استطاعت سے باہر معاملہ ہو جائے وہاں تو انسان کو کلمہ کفر بھی بولنے کی اجازت ہے، اور وہاں دین کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں کہ دونوں آیتوں کو ناسخ منسوخ بنانے کی وجہ دونوں آیتوں کو جمع کرنا چاہیے، یعنی گویا کہ مطلب یہ ہوگا اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے اپنی طاقت کی حد تک۔ کیا مراد ہے اس سے مراد اللہ کے ہر حکم پر کما حقہ عمل کرنے کی کوشش ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہر منع کردہ چیز سے بچنے کی پوری کوشش ہے۔ اللہ سے انسان کیسے کما حقہ ڈر سکتا ہے، اس کی عملی مثال، اس کا عملی ثبوت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم پر انسان عمل کرنے کی کوشش کرے، اس فرق میں بھی نہ پڑے کہ کون سا حکم واجب ہے، ضروری ہے، کون سا مستحب ہے، انسان جو عمل کر سکتا ہے انسان عمل کرنے کی کوشش، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ کی ہر منع کردہ چیز سے انسان رکنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے اوامر پر عمل کرنے سے زیادہ انسان کی توجہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے کی طرف ہونی چاہیے، زیادہ زور اس پہ ہونا چاہیے۔ ایک انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اتنا بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ مثلا فرض کریں کہ اللہ کے احکامات ہیں، 50 احکامات ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میں 50 احکامات میں سے 30 پر 40 پر عمل کرتا ہوں، ان میں سے فرائض بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ ایک بندہ کوانٹٹی زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں ان سے بھی پوری طرح بچ نہیں پاتا۔ انسان جو ہے وہ ان پر بھی عمل کر لیتا ہے، 50 منع کردہ چیزیں ہیں، 10 15 20 چیزیں اسے سرزد بھی ہو جاتی ہیں، منع کردہ چیزیں، اور وہ جو اللہ کے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ہے تو اس پہ بھی وہ کوانٹٹی میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بہت بہتر ہے وہ شخص جو اگرچہ اوامر پر عمل کم کرے لیکن نواہی سے رک جائے، وہ کوشش کرے کہ میں ایک بھی حرام چیز میں مبتلا نہ ہوں، چاہے وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے عمل کرنے میں وہ چاہے کم بھی ہو۔ تو اوامر پر عمل کرنے سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ نواہی سے رکنے کی ہے۔ تقویٰ کے اندر آپ دیکھیے اصل جو پہلو ہے وہ اللہ کے ڈر کا ہے، تو اللہ کے ڈر کے اندر انسان پہلے گناہ اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرے، پھر انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، وہاں تو مستطاعتم کی شرط لگا دی ہے، فاتقوا اللہ مستطاعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم طاقت رکھو۔
یعنی اوامر پر اور احکامات پر جو اللہ کی طرف سے اللہ نے ہم سے مانگے ہیں ان پر اتنا عمل کرو جتنی طاقت رکھو. لیکن جہاں اللہ نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا وہاں اللہ نے تو مستطاعتم کی شرط بھی نہیں لگائی. بعض احادیث مبارکہ اس کے اندر یہ بات بڑی صراحت سے آپ کو ملے گی. بات بہت اہم ہے. یعنی گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن 100% کوشش کریں, چاہے اوامر پر عمل زیادہ نہ بھی ہو سکے. ایک بندے کے اعمال اچھے برے دونوں ہیں, اس سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اچھے اعمال چاہے کم ہوں لیکن گناہ نہ ہو. جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے چاہے نیک اعمال کم ہوں, وہ بہت بہتر ہے اس شخص سے جس کے اعمال خلط ملط ہوں, اچھائیاں بھی ہوں برائیاں بھی ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا دعونی ما ترکتکم, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو میں نے تمہیں بیان نہیں کیا مجھے چھوڑ دو, مجھ سے پوچھا نہ کرو. یعنی اللہ نے جو چیزیں بیان نہیں کی اللہ نے بھول کر نہیں چھوڑی, اللہ بھولے ہوئے نہیں ہیں. مجھے چھوڑ دو جو میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, جو میں نے تمہیں بیان نہیں کیا مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو. انما ہلک من کان قبلکم بسوالہم واختلافہم علی انبیائہم, تم سے پہلے لوگ اپنے سوالوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں, نبیوں پر اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ, جب میں تمہیں کسی شے سے روکوں اس سے مکمل طور پہ رک جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ, جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. دیکھیے کتنی واضح حدیث ہے. میں تمہیں کسی چیز سے روکوں یہ نہیں فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, وہاں مَا اسْتَطَعْتُمْ کا بھی شرط نہیں لگائی, اس سے مکمل طور پہ رک جاؤ. ہاں جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں, امر ہو کسی شے پر عمل کرنے کا فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, وہاں مَا اسْتَطَعْتُمْ کی شرط لگا دی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نہیں سے رکنے, جو اللہ کے منع کردہ چیز ہے اس سے رکنا زیادہ مطلوب ہے, زیادہ شدت سے رکنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے ایک بھی گناہ انسان سے سرزد نہ ہو. باقی جو اوامر ہے اس پر عمل کرنے میں انسان سے کچھ رہ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو بہرحال اے ایمان والو, اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو اس کے اندر ایک تو استطاعت کی شرط ہے خاص طور پر اوامر میں, نواہی میں تو انسان کو کلی طور پر رکنا چاہیے. اور فرمایا ولا تموتن, اور ہرگز نہ تم فوت ہو الا وانتم مسلمون, مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. انسان اگر فوت ہو تو فرما برداری کی حالت میں فوت ہو, اسلام کی حالت میں فوت ہو. انسان کیسے اسلام کی حالت میں فوت ہو سکتا ہے؟ انسان کو دیکھیے اسلام سے کیا مراد ہے. اسلام سے مراد اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا. اور یاد رکھیے اسلام میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے, اللہ اور رسول کا حکم بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ اور رسول کی منع کردہ چیزوں سے رکنا بہت ضروری ہے. چاہے اوامر پر عمل کرنے میں وہاں استطاعت کی شرط ہے, وہاں کچھ فرق بھی پڑ جائے, لیکن جس سے روکا ہے اس سے ضرور رکنا چاہیے. یہ اسلام ہے اصل میں. اور اسلام میں یہ بات بھی یاد رکھیے, چند چیزوں پر عمل کر لینا, چند چیزوں سے رک جانا, باقی چیزوں سے نہ رکنا نہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہونا. یہ نہیں کہ دین میں کچھ حصے پر عمل کر لو, کچھ حصے کو چھوڑ دو, یہ اہم ہے اس پہ عمل کر, یہ اہم نہیں ہے زیادہ, یہ چھوٹا حکم ہے اس کو چھوڑ دیں. پورے دین پر عمل کرنا. اور انسان کی وفات بھی اسلام پر اور فرما برداری پر ہونی چاہیے. اب وفات فرما برداری پر اور اسلام پر کیسے ہوگی, یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے اس کو موت کب آنی ہے. اللہ نے کسی انسان کو, نبیوں کو بھی ان کی موت کا نہیں بتایا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ نبیوں سے موت کے وقت باقاعدہ پوچھ لیا جاتا ہے. نبیوں کو پہلے نہیں پتہ ہوتا ہماری موت کب آنی ہے. اگرچہ نبیوں سے موت کے وقت اجازت لی جاتی ہے, نبیوں کو بھی نہیں پتہ, کسی انسان کو نہیں پتہ کہ ہماری موت کب آنی ہے. اللہ نے ہمیں کتنی مہلت دی ہے. جب اللہ نے انسان کو نہیں بتایا موت کب آنی ہے تو انسان سے اللہ کیسے تقاضا کر سکتے ہیں کہ جب تم نے مرنا ہے تو اسلام پر مرنا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ موت جب کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو انسان کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے نافرمانی میں نہیں گزرنا چاہیے. انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں آج رات بھی زندہ رہوں گا کہ نہ رہوں گا,
میں 5 منٹ بعد بھی زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، کہ مجھے میری موت کا پتہ نہیں، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ میری موت اسلام پر آنی چاہیے، پھر ہی خیر ہو سکتی ہے، پھر ہی اللہ کے ہاں عفو درگزر کی بات ہو سکتی ہے، جنت کی بات ہو سکتی ہے. تو پھر مجھے ہر لمحے اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری پر رہوں. ایک مسلمان غلطی پر مصر نہیں رہ سکتا، یہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا تقاضا ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ غلطی پر باقی نہیں رہ سکتا. دیکھیے ایک مسلمان سے غلطی پہلی بات ہوتی نہیں ہے، اس سے غلطی جہالت میں نادانی میں ہوتی ہے، اور اگر ہو جائے پھر اس کا ایمان اس کو غلطی پر باقی نہیں رہنے دیتا. یہ ہے اصل میں اسلام، اور یہ مراد ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یہ وہ نصیحت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یہی وصیت اللہ نے تمام مسلمانوں کو کی ہے، اور یہ وصیت ہم سب کے لیے بھی ہے، اور ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہمیں یہی توشہ اور یہی وصیت ہمیں کرنی چاہیے، اور بچوں اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اس پر تیار کرنا چاہیے. اور یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب یہ جو سوچ ہے نا ہماری، یہ شیطانی سوچ ہے، اللہ معاف کرے، کہ کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ دیر بعد نیک ہو جائیں گے، بڑے ہو کر نیک ہو جائیں گے، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، جس وسوسے سے شیطان نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جو حضرت یعقوب جیسے جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب کے بیٹوں کو، حضرت یوسف کے بھائیوں کو اس وسوسے سے ودغلایا تھا. کہا تھا کہ حضرت یوسف کو قتل کر دو، بعد میں نیک ہو جانا. کسی کو کیا پتہ بعد آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، اور کوئی حضرت یوسف کو قتل کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور بعد آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، کس کو کیا پتہ. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. ابھی تو قتل کر دو یا کسی کنویں میں ڈال دو، بعد میں نیک بن جانا، بعد میں اس کی توبہ کر لینا. یہ بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا. پھر فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. سارا موضوع اصل میں اعتصام بحبل اللہ کا جاری ہے. وہ جو یہود نے اصل میں مسلمانوں کو جو ہے وہ جو ان کی اخوت اور محبت تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اوس اور خزرج کے اختلافات کو ابھارنے کی کوشش کی. اللہ نے اس کا حل کیا کہ ایک تو آپ نے غیروں کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ایک تو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کے سازشوں میں آنا نہیں ہے آپ نے. جب آپ کو کتاب و سنت ہے تو آپ کو ان کی کیا ضرورت ہے. کتاب و سنت یہ صراط مستقیم ہے. اور فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور قرآن اپنی تشریح سمیت حدیث. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو. تو اختلاف اور تفرقے سے بچنے کا سب سے بڑا نسخہ کیمیا وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا ڈر اور اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. یہ اللہ کے ڈر کے بعد قرآن اور سنت کو تھام لینا، یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس پر مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں. ورنہ آپ 10,000 کوششیں کر لیں، ان اللہ کے ڈر اور اعتصام بحبل اللہ کے علاوہ مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. قرآن و سنت پر اگر مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے پھر کسی چیز پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ان کو ایک فقہ پر اکٹھا کر لیں، نہیں اکٹھے ہو سکتے. ایک زمین پر کسی ملک کی محبت میں، کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخصیت پر اکٹھا کرنے، کسی پر اکٹھا نہیں کر سکتے. کسی جھنڈے پر اکٹھا کر لیں، کسی سوچ اور فکر پہ اکٹھا کر لیں، کسی پر اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اگر مسلمانوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، فرقہ واریت سے اگر بچایا جا سکتا ہے، تو وہ اللہ کے ڈر کے بعد اعتصام بحبل اللہ، وہ کتاب اور سنت کے ساتھ تمسک ہے، وہ تمسک جو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ لگا، دیکھیے بعض دفعہ قرآن و سنت کے فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کتاب و سنت کے فہم میں اختلاف سے کبھی امت تقسیم نہیں ہوتی، کبھی فرقہ واریت نہیں پیدا ہوتی. کتاب و سنت کے فہم میں اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی ہو جاتا تھا، لیکن صحابہ کرام آپس میں یکجان تھے، وہ ایک جسد کی طرح تھے صحابہ کرام. حالانکہ بہت ساری آیات میں، بہت ساری احادیث میں صحابہ کرام میں فہم میں اختلاف بھی تھا،
کتاب یہ ایک مغالطہ ہے، کچھ لوگ دیتے ہیں کہ جی کتاب و سنت کے فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس سے بھی فرقہ واریت پھیلتی ہے. کبھی نہیں پھیلتی. کتاب و سنت پر اگر مسلمانوں کا عمل کرنے کا جذبہ اگر ہو تو کتاب و سنت کے فہم میں اختلاف ہو جائے کبھی امت میں فرقہ نہیں ہوتا. کیونکہ اگر کتاب و سنت کے فہم میں اختلاف ہوگا منہج ایک ہوگا مسلمانوں کا، منزل ان کی ایک ہوگی. جب منزل ایک ہوگی تو یہ وقتی اختلافات اور اجتہادی اختلافات ان سے فرق نہیں پڑتا. جب منہج ایک ہے اور جب سوچ ایک ہے، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بس اور کچھ نہیں، اس پر پوری امت اکٹھی ہو سکتی ہے. اور جب کتاب و سنت جو ہے یہ ہمارے اتحاد اور اتفاق کی بنیاد نہیں رہتے، تب پھر آپ امت کو کسی امام پر بھی اکٹھا نہیں کر سکتے. جیسے میں نے ذکر کیا، کسی مدرسے پر، کسی شہر پر، کسی فکر پر، کسی جھنڈے پر، کسی ملک پر، کسی چیز پر مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اکٹھا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور جب سے مسلمانوں نے کتاب و سنت کو رہبر اور رہنما جب تک بنائے رکھا تب تک متحد رہے. جب انہوں نے ان کو چھوڑ کر شخصیات کو رہبر اور رہنما بنانا شروع کر دیا تو کسی کے نزدیک کوئی افضل ہے، کسی کے نزدیک کوئی افضل ہے. پھر وہاں پھر کتاب و سنت کی تعویل بھی ہوتی ہے تقلید کے نام پر، نیکی کے نام پر، اور پھر کتاب و سنت کو چھوڑا بھی جاتا ہے. تو کتاب و سنت میں اگر فہم میں اختلاف ہو جائے اس سے امت تقسیم نہیں ہوتی. لیکن اگر کتاب و سنت ہی وہ اگر اعتصام بحبل اللہ، اگر کتاب و سنت ہی جو ہے وہ دلیل نہ رہیں، کوئی اور چیز دلیل بن جائے کسی کے نزدیک، تو پھر امت اکٹھی نہیں رہ سکتی. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، اوس اور خزرج. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں. کس نے؟ اللہ نے. اور کیسے ڈالی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی دعوت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم ہوگے اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے بھائی بھائی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تھے عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اوپر کنارے گھڑے کے آگ سے. تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے جاہلیت میں، ابھی تم اس میں گرنے لگے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچایا اس سے، آگ کے گھڑے میں گرنے سے. کیسے بچایا؟ اسلام کی بدولت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، قرآن و حدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے، تم آگ کے کنارے کے گھڑے تھے، تم گرنے لگے تھے. جاہلیت میں کوئی منزل نہیں تھی، کوئی سامنے گول نہیں تھا صحابہ کرام کے سامنے جاہلیت میں. تو آگ کے آگ کے گھڑے کے کنارے تھے، اللہ نے بچا لیا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان یا ایک قوم کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی محبت پیدا کر سکتا ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. کوئی چیز کسی قوم میں، مسلمانوں میں کہتا ہوں دو رشتہ داروں میں، دو بہن بھائیوں میں، دو بھائیوں میں، میاں بیوی میں محبت پیدا نہیں کر سکتا کوئی شخص سوائے اللہ. اللہ ہے جو محبت پیدا کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. دلوں میں محبت اللہ پیدا کرتے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے الفت نہ آئے، آپ پوری دنیا جہاں کی دولت کسی کو دے دیں، آپ انہیں جوڑ نہیں سکتے آپس میں. اگر اللہ نہ چاہیں تو نبی بھی امت کو نہیں جوڑ سکتے. اصل میں نبی کے تو ہر کام در حقیقت اللہ کا کام ہی ہوتا ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے سورہ انفال میں کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے آپ صحابہ میں الفت نہ پیدا کر سکتے. نبی کو خطاب کیا، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ الفت پیدا کرتے ہیں. ایک قوم نہیں بنتی جب تک کہ ان کا گول اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنا نہ ہو، اعتصام بحبل اللہ نہ ہو، قرآن اور سنت پر عمل کرنا نہ ہو.
اللہ کی محبت پر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، ورنہ کسی چیز پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور اللہ الفت پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک قوم میں، ایک خاندان میں، میاں بیوی میں، دو بھائیوں میں، باپ بیٹے میں، ہر ایک میں اگر محبت ہو سکتی تو اللہ کر سکتے ہیں۔ شادیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی جہیز نہیں تھا، فلاں چیزیں نہیں تھیں، فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر مسئلہ کوئی تھا تو وہ دین نہیں تھا، باقی ہر چیز کی کوشش کر دی۔ دین کو چھوڑ کر آپ 10,000 کوششیں کر لیں، میاں بیوی کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ میاں بیوی اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو دین پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، میاں بیوی اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں، خاندان اکٹھا ہو سکتا ہے، دین کے نام پہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے جو الفت پیدا ہوتی ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، چاہے شوہر بیوی کو سونے میں کیوں نہ تول دے، بیوی کے دل میں محبت نہیں پیدا کر سکتا، نہ بیوی شوہر کے دل میں محبت کی جوت جگا سکتی ہے، اور اسی طرح پورا معاشرہ ہے۔ یہ محبت پیدا ہوگی تو دین پر عمل کرنے سے، یہ محبت اگر پیدا ہوگی تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اکثر میاں بیوی کے مسئلے آتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر حل ہے ان کو نماز کی تلقین کریں، ان کو دین پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ کوئی بندہ آئے کہ جھگڑے بڑے ہیں، اختلافات بڑے ہیں، آپ کہیں باقی سب چیزیں چھوڑ دو، ایک دفعہ ابھی جھگڑے بھی بیان نہ کرو، ابھی دین سے دور ہیں ہم سب، ہم دین کے قریب ہو جائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جھگڑے کتنے باقی رہتے ہیں۔ نماز کی بات کریں، قرآن پڑھنے کی بات کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی بات کریں، آپ دیکھیے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلائے یعنی لوگوں کو إِلَى الْخَيْرِ خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ حکم دیں یعنی لوگوں کو بالمعروف نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ اور وہ منع کریں یعنی لوگوں کو عن المنکر منکر سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہ کامیاب ہیں۔ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں جو یہ کام کرے، جو خیر کی دعوت دے لوگوں کو، جو امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے مسلمانوں کے ایک گروہ کے بارے میں فرمایا ہے، مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے اور خیر کی بات کرے۔ یہ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 104 ہے، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 110، 6 آیتوں بعد اللہ نے یہاں تو ایک گروہ کی بات کی ہے، وہاں اللہ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پوری امت کا فریضہ یہ قرار دیا ہے۔ یہاں تو ایک گروہ کی بات کی، تم میں ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، جو امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، اور یہ کامیاب ہے۔ آیت نمبر 110 میں فرمایا ہے پوری امت کا یہ فریضہ ہے، ہر فرد کا یہ فریضہ ہے۔ اس میں فرق میں آیت نمبر 110 کے ضمن میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو یہ آیت نمبر 104 جو ہم نے پڑھی کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی بات کرے، امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں اللہ نے خیر کی دعوت دینا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا، یہ مسلمانوں کی ایک جماعت کا فریضہ قرار دیا ہے، اور آیت نمبر 110 میں اللہ نے یہ فریضہ امر بالمعروف کا، نہیں عن المنکر کا پوری امت کا قرار دیا ہے۔ تو میں اس کی وضاحت جو ہے وہ وہیں کروں گا، چونکہ آج کا ہمارا بڑا موضوع وہ تفرقہ بازی سے بچنا اور اعتصام بحبل اللہ ہے، اور اگلی آیت بھی اسی بارے میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگلی آیت بھی ہم پڑھ لیں۔ تو یہ آیت نمبر 104 کی وضاحت آیت نمبر 110 کے ضمن میں انشاءاللہ میں کر دوں گا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ اے مسلمانوں جو تفرقے میں پڑ گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کے روشن نشانیاں آ گئیں۔ میں نے پیچھے بھی اشارہ کیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے ضمن میں، کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ تفرقہ بازی اور اختلاف کی بنیاد کتاب و سنت کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے،
کتاب و سنت کے فہم کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. میں نے ذکر کیا کہ کتاب و سنت کے فہم کا اختلاف یہ تفرقہ بازی کی بنیاد نہیں بنتا، اس کو تفرقہ بازی کہتے ہی نہیں ہے. اگر فہم کا اختلاف ہو نا تو وہ تفرقہ بازی نہیں ہوتی، وہ اجتہادی اختلاف ہوتا ہے، اور اجتہادی اختلاف پر دونوں کو اجر ملتا ہے. جو حق پر ہو، جو اللہ کی طرف سے بھی صحیح ہو، اسے ڈبل اجر ملتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے صحیح نہ ہو اپنی کوشش کرے، فہم میں اس کا اختلاف ہو. دونوں کتاب و سنت کے اوپر ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف نہیں گئے. دونوں کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، ان کا منہج کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت کے فہم میں اختلاف ہو گیا. جیسے جنگ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنو قریظہ کے لیے جب جا رہے تھے، فرمایا وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے. تو بعض صحابہ کرام نے سمجھا کہ بس وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے، چاہے ہم مغرب کے بعد پہنچے چاہے ہم عشاء کے بعد پہنچیں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا. بعض صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ کی مراد یہ تھی جلدی نکلو، وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنا. تو ہم نکل تو جلدی گئے تھے لیکن سفر لمبا ہو گیا، تو نماز تو اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. بعض صحابہ کرام نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی اور پھر وہ پہنچ گئے وہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا تھا، کیونکہ یہ فہم کا اختلاف تھا. آپ نے کسی کی تغلیط نہیں کی، کسی کو غلط نہیں کہا. کہ فہم کا اختلاف یہ فرقہ واریت کی بنیاد نہیں ہوتا. صحابہ کرام میں فہم کا اختلاف ہوا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا، لیکن صحابہ کرام فرقہ واریت کے شکار نہیں تھے. فرقہ واریت پیدا ہوئی جب فرقہ واریت کا پیدا ہوتی ہے جب دلیل کتاب و سنت نہیں ہوتے. جب کتاب و سنت کو چھوڑ کر، بینات کو چھوڑ کر انسان کسی اور چیز کے پیچھے لگ جائے، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں. جس طرح خوارج پیدا ہوئے یہ فرقہ تھا، جس طرح شیعہ پیدا ہوئے، جس طرح جہمیہ، معتزلہ، اور یہ بعد میں مرجئہ اور یہ گروہ پیدا ہوئے. فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے جب کتاب و سنت پیچھے رہ جاتے ہیں اور کتاب و سنت کا سٹیٹس کسی اور کو دے دیا جاتا ہے. جب ایسے امام مقرر کر لیے جائیں کہ جی ہر بات انہیں کی ماننی ہے، جس کو ہم تقلید شخصی کہتے ہیں، چاہے دلیل ہو یا نہ ہو، بس وہ اتنے بڑے امام ہیں ان کو تو غلطی لگ ہی نہیں سکتی، اب انہیں کی بات ماننی ہے ہر مسئلے میں. کسی مسئلے میں وہ کہہ کے گئے ہیں، وہ ائمہ ہم سب کے امام ہیں اور وہ ہمارے لیے سب کے لیے محترم ہے. لیکن وہ ائمہ مقرر کر لینا اور کہنا اچھا ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، کیا یہ جو آیت یہ حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کا ان کو نہیں پتہ تھا؟ بھئی اگر ان کے سامنے اس آیت کا مطلب، اگر ان کی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، حدیث سے ٹکرا رہی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ 2.5 سال دودھ پینے کی مدت ہے، دودھ چھڑانے کی مدت ہے. قرآن میں صراحت ہے 2 سال مدت ہے، اور امام صاحب کا اپنا قول بھی ہے، میری بات قرآن یا حدیث سے ٹکرا جائے میری بات کو چھوڑ دو، قرآن و حدیث پہ عمل کر لو. باقی ائمہ کرام کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں 2 سال دودھ چھڑانے کی مدت ہے. اب کسی سے کہا جائے کہ بھئی دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہونی چاہیے، وہ کہ نہیں میرے امام صاحب تو کہتے ہیں 2.5 سال ہونی چاہیے، اور ان سے کہا جائے بھئی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی اس قرآن کی اس آیت کا میرے امام کو نہیں پتہ تھا، میرے امام کو غلطی لگ گئی، آپ میرے امام سے زیادہ جانتے ہیں. بھئی ہم امام صاحب سے زیادہ نہ جانتے ہیں اور نہ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں. امام صاحب کی مخالفت ہم نے نہیں کی آج کے دور میں، بعد والوں نے نہیں کی. امام صاحب کے دور میں ہزاروں لوگ دوسرے موقف کے حامل تھے، اور ان کا امام صاحب سے اختلاف کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، وہ کتاب و سنت کے فہم میں اختلاف تھا. وہ بھی امام تھے، وہ بھی امام تھے. ائمہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں ائمہ سے. کوئی امام بھی جان بوجھ کے کتاب و سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتا تھا. کوئی فہم کا اختلاف ہوگا، کوئی اور چیز کا اختلاف ہوگا. ہاں اگر کوئی دلیل تھی، نہیں کہتے نہیں، کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس جو ہمیں نہیں پتا. بھی اگر دلیل ہوگی، اگر تو دلیل ہے تو پیش کی جائے. اگر وہ دلیل قرآن کی سائز سے زیادہ قوی ہے تو اس دلیل پر عمل کر لیا جائے. اگر دلیل نہیں ہے تو ظن و تخمین کی بنا پر قرآن کو تو اب پیچھے نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کسی شخصیت کی تقلید شخصی کرنی ہی ہے، کسی کو امام بنانا ہی ہے، تو پھر ہم اتنا بعد جا کے تبع تابعین اور تبع تابعین کے بھی وہ آگے 2ری 3ری صدی ہجری تک ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کو، ان کو پھر امام بنانا چاہیے. حضرت عمر فاروق کو، جن کو دیکھ کر شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا تھا جس گلی سے حضرت عمر فاروق گزرتے تھے. اور صحابہ کرام نے کیا یہ کام کیا؟ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل نہیں ہے. علماء کرام سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، لیکن ہر مسئلے میں کسی ایک امام کو خاص کر کے اور اسے معصوم سمجھنا اور اس کے خلاف کتاب و سنت موجود ہو، دوسرے علماء جو کتاب و سنت
کی دلائل پیش کر رہے ہوں تو سب کو رد کر دینا اور ایک کی بات ماننا اور کتاب و سنت کو چھوڑ دینا، یہ چیز فرقہ واریت کی بنیاد بن سکتی ہے اور بنی ہے۔ تو فرقہ واریت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کتاب و سنت پر عمل کر کے، اور کتاب و سنت کے پیچھے لگ کر کسی امام کی بات چھوڑ دینا، کسی بڑے سے بڑے کی، کسی صحابی کی بات چھوڑ دینا کسی کی توہین نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، اختلاف کیا، اس کے بعد کہ روشن نشانیاں آ گئیں۔ یہود و نصارہ کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ روشن نشانیاں آنے کے باوجود قرآن کو سچا مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن روشن نشانیاں آنے کے باوجود وہ ڈٹے رہے اپنے موقف پر۔ یہ جو ہٹ درمی ہوتی ہے، بغاوت جس کو قرآن کہتا ہے، میں نہ مانوں، یہ فرقہ واریت کی بنیاد ہوتی ہے۔ تعویلیں پھر قرآن کی ہوتی ہیں، حدیث کی تعویلیں ہوتی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے درد بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جو لوگ تفرقے بازی میں پڑ جاتے ہیں اور گروہ بن جاتے ہیں، نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کا نبی سے کیا تعلق رہ جاتا ہے جب وہ نبی کی بات ان کے لیے حجت ہی نہیں ہے، جب قرآن کی بات ان کے لیے دلیل ہی نہیں ہے، ان کے لیے ساری دلیل تو، اور پھر جو دلیل ان کے پاس ہے وہ کھری ہے، کھوٹی ہے، وہ ان کے نزدیک سب کچھ ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر مطمئن ہے۔ تو یہ فرقہ واریت کے بعد نبی سے تعلق پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک آیت پہ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فرقہ واریت شرک تک لے جاتی ہے انسان کو اگر قرآن و سنت دلیل نہ رہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حلال حرام کا حق، حکم دینے کا حق اللہ کے پاس ہے۔ اگر یہ حق اللہ سے لے لیا اور اللہ کا یہ حق قرآن میں اور سنت میں موجود ہے، قرآن سنت دونوں وہی ہیں، اگر قرآن و سنت دلیل نہ رہے پھر گویا کہ آپ نے حاکم کسی اور کو بنا دیا۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا؟ حلال حرام کا حق انہوں نے اپنے علماء کو دے دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ یہ چیز شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں سورہ روم میں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو فرقے میں ڈال دیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ تو اور فرقہ واریت سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں، تم 73 فرقوں میں بٹو گے اور سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ وہ ایک کون سا ہے گروہ؟ باقی گروہوں کے مقابلے میں وہ گروہ ہے، ورنہ وہ گروہ بھی نہیں ہے، وہ جماعت ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ وہ گروہ ہے جو جماعت پر ہے، جو قرآن و سنت کو تھامے ہوئے ہے۔ قرآن و سنت میں اختلاف ہو جائے فہم کا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ جب کتاب و سنت منزل نہ رہیں پھر فرقہ واریت ہی فرقہ واریت ہے، اللہ معاف کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔